السلام علیکم۔ جیسے کہ پارٹ نمبر 18 میں نے بتایا تھا کہ تارا جو تھی اپنے بچوں کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی تھی اور اس کو بہت زیادہ خوشی تھی اس بات کی کہ بابر نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملے، کیونکہ بہت زیادہ اس کی ٹینشن میں اتنے سال گزرے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن رشید کی موت کے بعد اس کا دروازہ کھل گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے جا کر ملے، حالانکہ اس کے بچے جو ہیں کسی بھی رشتہ دار کو یہ بتانے پر آمادہ نہیں تھے کہ ہماری ماں ہم سے ملنے آتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب تارا کبھی جاتی یا اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتی تو کوئی بھی اوپر سے کوئی بھولے چوکے اگر کوئی ان کا رشتہ دار آ جاتا تو وہ پھر اپنی ماں کو اور بچوں کو کہتے کہ بھئی آپ چھپ جائیں نا، کیونکہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بدنامی ہو۔ اس بات کا ظاہر ہے تارا کو بھی پتہ تھا کہ واقعی بچوں کی بدنامی ہوگی، کیونکہ ان کو پھر باتیں سننی پڑیں گی، اس لیے وہ پورا کمپرومائز کر رہی تھی نا بچوں کے ساتھ۔ بس وہ اسی میں خوش تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی ہوں نا، اور اسی بات میں مطمئن تھی۔ اب تارا کی جو بیٹی تھی پہلے والی، جو کہ جس کا نام کوثر تھا، اور وہ اب 13 سال کی تھی، لیکن وہ نہایت ڈری سہمی رہتی تھی نا ہر وقت، اور بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تارا جو تھی بہت کوشش کرتی تھی کہ اس سے بات کرے، اس سے باتیں کرے، پوچھے، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ماؤں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ لیکن کیونکہ کوثر جو تھی اس نے تارا کو تو بالکل دیکھا ہی نہیں تھا، کوئی بھی پیار لاڈ یا کچھ، کیونکہ وہ بھی چھوٹی تھی بالکل، اور تارا جو تھی وہ چلی گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے نا تو حالات جیسے بھی تھے وہ بالکل بھی تارا کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی ہو رہی۔ باقی بیٹے جو تھے وہ تو اچھی طرح سے ماں سے ملتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، لیکن بیٹی جو تھی وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی نا۔ تو تارا نے پھر اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے نا، یہ اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہے نا؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی نہیں معلوم، یہ تو لگتا ہے بس اسی طرح ہی ہے، ہم تو اس کو اسی طرح ہی دیکھتے ہیں نا کہ بھئی اس کی عادت ہے۔ کسی نے اس کے نا رویے پہ غور نہیں کیا۔ بہرحال تارا بھی گھر چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ وہاں رہتی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ ملتی گلتی باتیں کرتی تو شاید وہ بتا بھی دیتی۔ تو اس طرح سے نا پھر تارا کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، جتنا ٹائم ہوتا تھا وہ آتی تھی، سارے کام کرتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ اب دوسری طرف جو تھی نینا، اس کی سوتن تارا کی، اس کا رویہ شدید برا تھا تارا کے ساتھ نا۔ اول سے تو اس کا واسطہ کوئی نہیں تھا ڈلتا تارا کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھتی یا کچھ، لیکن جب اوپر سے وہ نیچے پوچھن میں آتی کسی کام سے یا کچن میں آتی کوئی کام کرنے کے لیے، کیونکہ کبھی اوپر اگر گیس نہ آتی تو اس کو نیچے کام کرنا پڑتا تھا، تو وہ جان بوجھ کر شدید گند کچن میں کر جاتی اور تارا کو گھور کر دیکھتی اگر وہ سامنے نظر آ جاتی، اور اپنی نفرت کا اظہار ایسے کرتی کہ اس کی طرف تھوکے پھینکتی کہ بھئی اپنی طرف سے میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں نا۔ تو تارا کی کوشش ہوتی تھی کہ جب وہ نیچے آئے تو وہ اس کے سامنے نہ آئے، لیکن بائی چانس کبھی بھی اگر اس کا سامنا ہو جاتا تھا تو نینا جو تھی اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیتی تھی نا۔ تو بہرحال تارا کے لیے یہ سارے رویے شدید جو تھے مشکل کا، تکلیف کا باعث تھے، لیکن وہ کیا کہتی، کیونکہ بابر جو تھا وہ بھی اپنی لاڈلی بیوی کے خلاف کبھی کوئی بات نہ سن سکتا، اس لیے تارا اپنے دل پر پتھر رکھ لیتی اور کبھی بھی اس نے حرف شکایت زبان پر نہیں لایا تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ بس بابر کسی طرح جو ہے نا خوش رہے، راضی رہے، اور وہ جو ہے اس کو اپنے گھر سے نکال نہ دے کسی بات پہ نا غصے ہو کے۔ جبکہ نینا جو تھی اس کی پوری کوشش تھی نا کہ کوئی لڑائی جھگڑا بنے اور بس بابر اس کو نا نکال دے، کیونکہ وہ شدید نفرت کرتی تھی تارا سے بھی اور اس کے بچوں سے بھی نا۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی جو کہ تارا جو تھی برداشت کر رہی تھی۔ اسی دوران جو ہے نا اسی طرح ہوتے نینا جو تھی اس کا پہلے بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر سال بعد اس کو اللہ بیٹی دیتا ہے، تو نا وہ جو تھی حالانکہ تارا جو تھی بہت اس کی خدمت خاطر کرتی ہے، جس ٹائم اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے سارے کام کرتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، بالتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن نینا جو تھی وہ ایک سخت دل عورت تھی۔ اس کے دل میں ظاہر ہے وہ سوتن تھی، کسی طرح کا اس کے دل میں کوئی ہمدردی یا کوئی احساس نہیں تھا نا تارا کے لیے۔ وہی سمجھتی تھی بس بابر کے ڈر سے یہ کرتی ہے، تو اس کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی نا۔ اب نازو جو تھی تارا کی بہن، وہ اپنی جگہ پر ٹارچر کرتی تھی، جب آتی تھی کبھی ملنے کے لیے بس وہ ایسے ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتی تھی، ورنہ تو وہ تارا کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہاں اس کی سوتن نینا کے ساتھ جو ہے نا نازو کا رویہ بہت اچھا تھا نا، بہت زیادہ گپیں مارتی تھی، تارا کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ تو اس طرح سے نا نینا اور نازو جو تھی
دونوں کی بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی، کیونکہ دونوں اپنی سگی بہن ہو کر نازو جو تھی وہ تارا کی دشمن تھی، تو ظاہر ہے پھر نینا نے کیوں نہیں دشمن ہونا تھا۔ بس اسی طرح سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ نینا اور نازو کے رویے پر صبر شکر کر کے تارا بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر اللہ تو جو ہے ایک حد تک امتحان ڈالتا ہے انسان پر، تو بس اسی میں مگن تھی۔ نینا تو یہی سمجھتی تھی میرا راج ہے بابر کے دل پر بھی اور سب کچھ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نینا جو تھی اس کو تیسرے بچے کی امید ہوتی ہے، اور تیسرے بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے تارا جو تھی اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کی خوب خدمت کرتی ہے، خاطر کرتی ہے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر آگے جو بھی ہوا وہ میں پارٹ نمبر 20 میں آپ کو بتاؤں گی۔